شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ گڑ کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد میں نجات مل جاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پھونک لینے سے موٹاپا جلدی غائب ہو جاتا ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گالوں پر مسل دو، اس سے چہرے کی جھریاں مٹ جائیں گی۔ پودینے کا استعمال معدے کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت با میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ لوگ بڑے گوشت کو بالکل بھی مت کھائیں۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، گلے اور سینے کا انفیکشن ہو جائے گا۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگاؤ، بال گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چربی والا گوشت استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت کیلا مت کھاؤ، سینے کے اندر بلغم پیدا ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش روزانہ کھاؤ۔ پیٹ کے درد میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، یہ شافعی علاج ہے۔ زیادہ سوچنے والا جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ ایک سیب کھا لیا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینا بدہضمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ اگر چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ شکرقندی کو ابال کر کھاؤ اور دانتوں پر رگڑ لو، دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ سرخ رنگ کے پھل کا رس پینے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ انار کے چھلکے ابال کر ان کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے پانی ہمیشہ کثرت سے استعمال کیا کرو۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ صبح ناشتے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوگی، معدے کی پرابلم بھی کبھی نہیں ہوگی۔ چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور پھر استعمال کریں، یرقان کا شافعی علاج ہے۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ گرم پانی پیو، گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا جاتا ہے، ایسے گھر کے افراد کو جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بدہضمی میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا اور دانتوں کا صاف نہ ہونا ہے۔ چاندی کے ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کبھی کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر نرم روٹی پکانا مقصود ہو تو آٹے کو لسی کے ساتھ گوندیں، اس سے روٹی نرم اور مزیدار بنے گی۔
نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لیا کرو، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف اور توانا رہے گا۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم ہو وہ لوگ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں۔ 3 چیزیں کھانے سے بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کر دینے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ خواتین کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، اس سے نشان غائب ہو جاتے ہیں۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پاؤں پر موج آئے تو برف سے ٹکور کریں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ زیادہ غصہ دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب کو روکے رکھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم و ملائم رہیں گی۔ سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور شوگر بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیموں کے قطرے شامل کر دیں۔ ایسا کرنے سے تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ پٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر چیونٹیاں زیادہ ہوں تو ایسی جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چیونٹیاں چلی جاتی ہیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائے، اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹے میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن آپ کا موڈ اچھا رہے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش کا استعمال کریں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو روزانہ صبح دار چینی چبا لیا کریں۔